أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر تھا کہ ایک یہ کہ قیامت کا صحیح وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر صحیح روایات سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ اب اس جمعے تک کتنی صدیاں باقی ہیں، کتنے سال، کتنے مہینے، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ دوسری صرف یہ بیان فرمائی کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور تیسری صرف یہ بیان فرمائی کہ غیب کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ پاک کی صرف خلق کا بیان ہے۔ فرمایا هو الذی، وہی ہے خلقکم کہ جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اس نفس سے مراد حضرت آدم کا نفس مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع فرمائی اور اس مٹی کا خمیر بنایا اور اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ آگے ہے وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس نفس سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا ہے۔ جب میاں بیوی کا مزاج ایک ہوگا، دونوں میں موافقت ہوگی، تو گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہوگا، اور اگر گھر میں سکون نہ ہو تو گھر بھی دوزخ جیسا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے فلما تغشاہا، پس جب ڈھانپ لیا مرد نے اس عورت کو، یعنی جب مرد نے عورت سے اپنا تعلق قائم کیا، حملت حملاً خفیفاً، تو اس کو حمل ٹھہرا ہلکا سا، فمرت بھی، پس وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی ہے۔ جب ابتدائی مہینے ہوتے ہیں تو پریگنینسی میں عورت کو نہ تو وہ بوجھل ہوتی ہے اور نہ ہی عموماً پتہ چلتا ہے۔ فلما اثقلت، اور پس جب وہ بوجھل ہو گئی کہ جب اس کا حمل بڑھ جاتا ہے، تو دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے پکارا اللہ کو جو رب ہے ان کا، لئن آتیتنا صالحا، اور البتہ اگر تو نے دیا ہمیں اچھا بھلا بچہ، یعنی جسمانی روحانی لحاظ سے ایک صحت مند اگر بچہ دیا، تو لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ فلما آتاہما، پس جب دیا ان دونوں کو صالحاً ایک تندرست بچہ، جعل لہ، تو ان دونوں نے بنا لیے شرکاء، رب کا شریک، فیما آتاہما، اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، کہ جب اللہ پاک نے ان کو ایک تندرست اور صحیح بچہ جب عطا کیا، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس چیز کا کہتے ہیں، میں نے خود اس چیز کا تجربہ کیا کہ فلاں جگہ میں نے منت مانی تو مجھے اللہ نے اولاد دی، یا فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا شریک بنانا ہی ہے، کیونکہ اگر اللہ کا حکم ہو تو علاج میں بھی اثر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہو تو دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے اگر جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اولاد دی، تو یہ ہم نے اس ہستی کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ فتعالی اللہ، پس بلند ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے، عما یشرکون، جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا، کہ کیا شریک ٹھہراتے ہیں اس مخلوق کو، لا یخلق شیئا، کہ جو نہیں پیدا کر سکتی کسی چیز کو، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جیسے فرشتے، انبیاء، انسان، جنات، یہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہیں۔ ولا یستطیعون، اور وہ نہیں طاقت رکھتے، لہم نصرا، ان کے لیے مدد کرنے کی، کہ تمام جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، تو وہ کسی انسان کی مدد کس طرح کر سکتی ہے؟ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو بلاؤ، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، یا تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ یہاں مراد بت ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی مدد لے سکتے ہیں،
کیونکہ وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کیا کریں گے۔ ان الذین تدعون، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے، فدعوہم، بس تم پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کریں، ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو۔ کہ اگر یہ انسانی ہستیاں جیسے کوئی امام، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی صدیق، کوئی بھی ہستی جو اللہ کی بہت محبوب رہی ہے، کوئی اللہ کا کوئی بہت دوست رہا ہے، تو وہ تو خود اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے بھی محتاج ہے، جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہماری منتوں، مرادوں یا دعاؤں کو قبول کیا ہے، کہ پھر تم ان کو ہی پکارو اور شاید وہ تمہارے کسی کام آ جائیں اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ بلکہ قرآن میں جگہ آتا ہے کہ وہ لوگ تو اس دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو غافل تھے اس چیز سے کہ یہ ہمیں پوچھتے تھے، کہ انہوں نے ہمیں اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ کے برابر شریک بنا دیا۔ جیسے ایک جگہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور ایک اور جگہ ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر اللہ بھلائی کا کوئی ارادہ کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہم سے نہیں پھیر سکتی۔ اب بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بتوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جن کے نام پر بت بنائے گئے ہیں کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں کہ تم پکارو تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں، یا ایسی آنکھیں ہیں کہ تم پکارو تو وہ تمہیں دیکھ لیں، یا ایسے ہاتھ ہیں کہ اگر تم کہیں کسی تکلیف میں پھنسے ہو تو وہ تمہیں چھڑوا لیں، یا ایسے پاؤں ہیں کہ وہ چل کر فوراً تمہارے پاس آ جائیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے جو ہر جگہ، ہر لمحے، ہر وقت حاضر ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اور پھر ایسے میں کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کی تردید کرتے ہو، توہین کرتے ہو، ہمارے خداؤں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو ہمارے خدا بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ادعوا شرکاءکم، کہ پکارو اپنے شریکوں کو کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، ثم کیدونی، پھر تم میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، فلا تنظرون، پھر تم نہ مجھے مہلت دو، ان ولیی اللہ، بے شک میرا کارساز، میرا آقا اللہ ہے، میرا سرپرست، میرا محافظ، نگران صرف وہی ہے، الذی نزل الکتاب، کہ جس نے اتاری ہے کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہی دوستی کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو بلاؤ، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ حقیقتاً نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ معاملہ تو بتوں کے بارے میں تھا، لیکن اگر ہم بھی کسی انسان، کسی ولی اللہ کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یا وسیلہ مانتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ بھی بات وہیں پر آ جاتی ہے جیسے کسی بت یا کسی پتھر کی مورتی کے آگے پوجا کرنا۔ تاہم یہ معاملہ صرف معروف قسم کے بتوں کا ہی نہیں، ان کے سوا جن چیزوں کو انسان معبودیت کا درجہ دیتا ہے اس کا حال بھی یہ ہے۔ وطن، قوم سے لے کر زندہ یا مردہ شخصیتوں تک جن چیزوں سے بھی ہم اپنے جذبات کو وابستہ کر لیتے ہیں، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ جو صرف اللہ کا حق ہے
کہ صرف ہم اس کے لیے ہی جئیں، اس کی پسند کے مطابق جئیں، اسی سے مانگیں، اسی سے امید رکھیں۔ لیکن جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے عقائد بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی صرف چند آیات پڑھنے کے بعد یہ چیز بہت کلیئر سمجھ آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف واحد ہستی خدا کی ہے کہ جو ہماری ہر امید کا محور ہونی چاہیے۔ کلی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگرچہ انسان اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا بالخصوص مسلمان قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے دوسروں کو اپنا کام بنانے والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریکوں کے پاس تو سرے سے مدد کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، مگر خدا اپنے وفادار بندوں کی مدد دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ ان آیات کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں اللہ کی طاقت اور اللہ کی حاکمیت کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات اپنے خالق کا جو تعارف کرواتی ہے وہ ایسا تعارف ہے جو کسی حال میں شرک کے تصور کو قبول نہیں کرتا۔ کائنات میں بے شمار الگ الگ اجزاء پائے جاتے ہیں، مگر تمام اجزاء مل کر ایک ہی ہم آہنگ کل بن جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا تضاد یا ٹکراؤ نہیں۔ یہ کامل ہم آہنگی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا کا خالق اور مالک صرف ایک ہے اور وہ تنہا اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے بچائے، اور ہم کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخری انسان بھی دوزخ سے نکل آئے گا، مگر جن کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر یا شرک ہوا تو وہ دوزخ سے نہیں نکل سکے گا۔ اور شرک کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن پاک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔